وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز صاحب، جنہوں نے آج یہ بھی کہا کہ اب پاکستان مسلم لیگ نواز بن جانی چاہیے، یہ مشورہ انہوں نے دیا۔ اور اس کے علاوہ حکومت سارے ایشو کو ٹیکل کس طرح کرے گی، غداری کے بیانات، ایک دوسرے پہ شدید تنقید ہو رہی ہے، لیکن قانونی راستہ کب، کیا اور کیسے بنے گا، اس کے لیے ہم نے بات کرنی ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ شبلی فراز صاحب، آج آپ نے جو ہے وہ کہا کہ مسلم لیگ پاکستان بنا لیں، اور پی ڈی ایم کا بیانیہ اور ریلیٹ کیا اس کو کہ یہ ایاز صادق صاحب کا بیان نہیں ہے، یہ نون لیگ کا اور نون لیگ کی قیادت کا بیان ہے۔ تو قانونی طور پر آپ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا، جس طرح سے ان کے کچھ لیڈر جو کہ خرم دستگیر اور مولانا فضل الرحمان اور ایاز صادق نے جس ڈھٹائی کے ساتھ، اس کے ساتھ اب میں کیا لفظ سوچ رہا ہوں کہ ان کے لیے مناسب ہوگا، کہ جس کے یہ اہل نہیں ہے کسی مہذب لفظ کے، لیکن نہ تو انہیں کوئی ندامت ہے اور نہ انہوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو بات کہی ہے، اسی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک صرف ایاز صادق تو ایک پپٹ ہے۔ ایاز صادق تو ایک اس کو اسکرپٹ دی گئی نواز شریف کی طرف سے اور اس نے وہ بول دیا۔ دوسری طرف اگر خرم دستگیر بڑی فخر کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس میٹنگ میں موجود تھا، تو میں انہیں بتاؤں کہ میں بھی اس میٹنگ میں موجود تھا۔ لیکن یہ اگر ایاز صادق اور خرم دستگیر یہ ویلڈ تھریڈ جس کو کہتے ہیں، وہ اگر دے رہے ہیں کہ یہ مزید راز بھی افشا کریں گے، تو یہ کس منہ سے اور کس مطلب ہے کہ ایک پاکستانی ہونے کا یہ ثبوت دیں؟ یہ کوئی باتیں اپنے ملک کے بارے میں اس طرح کی کوئی دھمکیاں دیتا ہے کہ جی آپ ہمیں نہ وہ کریں ورنہ ہم اس سے زیادہ باتیں کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں کہ ہم اس سے آگے کی بات ہونی چاہیے تھی۔ تو اب یہ کیا تاثر دے رہے ہیں آپ کو؟ یہ ان کو یعنی ریاست پاکستان سے یہ باغی ہو چکے ہیں؟ کیا ریاست پاکستان کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے ماتحت ہے، یہ قانون کے ماتحت نہیں ہے؟ کیا کوئی ایسی اس سے زیادہ باتیں ہوئی ہیں جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ راز افشاں کر دیا تو بالکل نہیں جی، بالکل نہیں۔ میں اس میں بالکل موجود تھا، میں اس وقت لیڈر آف دا ہاؤس تھا، اور میں بالکل اس سے شروع ہونے سے لے کے آخر تک اس میں موجود تھا، اور اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوئی جسے کہ میں کہہ سکوں۔ اور اگر کوئی بات اگر ہو بھی جو کہ سیکرٹ لیول کی ہو، جو کہ ایک نیشنل سیکیورٹی سے تعلق رکھتی ہو، اس کو آپ جو ہے تو ایز اے تھریٹ استعمال کرتے ہیں، آپ اس کو ایز اے وہ رکھتے ہیں۔ یہ تو انہوں نے اپنے مکروہ چہرے اپنے وہ کر دیے ہیں، عیاں کر دیے ہیں۔ اس طرح کی باتیں آپ نے کبھی سنی تھیں جس میں کہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوں، ریاست پاکستان کے خلاف باتیں ہو رہی ہوں؟ یہ تو ان کو الاؤ نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک، مجھے یہ بتائیے گا کہ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ میاں صاحب کی تھپکی کے بغیر نہیں ہو سکتا، آپ لوگوں کا بھی یہ خیال ہے؟ بالکل بالکل، میں تو یہ کہتا ہوں نا کہ یہ آپ ڈان لیگ سے لے کر اور عطاء الرحمان تک آئیں، جس کے سے پہلے ایاز صادق، اس کے پہلے کوئٹہ، اس کے پہلے کراچی، جس طرح سے وہ قائد اعظم کے مزار کی بے حرمتی کی گئی، یہ سمبولک تھا لیکن یہ میسج تھا۔ پھر اس سے پہلے گجرانوالہ میں، اس سے پہلے اے پی سی میں، پھر اس سے جا کے ڈان لیگ۔ تو یہ پوری ایک کڑی ہے جس میں کہ آپ کو ایک کنسسٹنسی اور ایک پیٹرن نظر آتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تو پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں، اس لیے میں نے یہ سجیسٹ کیا ہے کہ دیکھیں پاکستان مسلم لیگ میں، نون میں بھی سینئر ایلیمنٹس بھی ہیں جو کہ ابھی اس وقت ڈیسیژنز لے رہے ہیں۔ تو یہی ہونا چاہیے جس طرح کے پہلے ہوا تھا کہ یہ بنا لیں، ایک نئی پارٹی بنا لیں مسلم لیگ پاکستان، اس سے جو سینئر ایلیمنٹس ہیں وہ رہ جائیں گے اور ان کو آپ علیحدہ کریں۔ یہ جو لوگ جس سے کہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ڈسکس کر رہے ہیں، آپ قادر بلوچ کو دیکھ لیں، آپ حافظ حسین احمد جو کہہ رہے ہیں، تو یہ تو شو کرتا ہے کہ پارٹی میں ان پورے جو ان کی جو اپنی پارٹیز ہیں اس کے درمیان بھی بڑی چپکلش چل رہی ہے۔ کل جب میں نے ان سے سوال پوچھا تو خرم دستگیر صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 66 کی سب کلاز جو 1 ہے وہ پروٹیکٹ کرتی ہے ان کی سپیچز کو، ان کے بیانات کو۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی قسم کی بات جو ہے فلور آف دا ہاؤس کر دے جو ریاست کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، جس کا ظاہر انڈین اس کو ایکسپلائٹ کیا جس حد تک کر سکتے تھے انڈین۔ وہ کہتے ہیں پروٹیکشن ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے نا کہ یہ انہوں نے جھوٹ بولنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ انہوں کے لیڈر نے بھی، نواز شریف نے بھی ادھر ہاؤس فلور آف دا ہاؤس پہ یہی کہا تھا کہ یہ ہیں وہ ذرائع اور یہ ہیں وہ دستاویزات، وہ سب جھوٹ باہر نکل کے کہا کہ جی ہم نے تو کہا نہیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ وہ چونکہ ذاتی معاملہ تھا، اس میں تو انہوں نے یہ کہا کہ جی باہر کہ وہ ایک سیاسی بیان تھا۔ ابھی یہ جس خطرناک طریقے سے یہ کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ہم نے یہ کہا تھا، کر لیں جو کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ تو پھر ریاست کو اپنی ریٹ استعمال کرنی ہوگی۔ کیا کرے گی ریاست؟ دیکھیں ریاست نے یہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پارلیمنٹ کی فلور پہ کھڑے ہو کے، اس کو یہ بھی پتہ ہے خرم دستگیر کو کہ آپ ایک حلف نامہ بھی لیتے ہیں بحیثیت وزیر
کہ آپ نے جو بھی آپ کی نظر سے چیزیں گزریں اپنی سرکاری کیپیسٹی میں، تو وہ آپ کی امانت، وہ اس کی قوم کی امانت ہے، وہ ریاست کی امانت ہے، اس کو آپ اپنی سیاسی مفادات کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب ہے کل کوئی بھی وزیر آئے، کوئی بھی اپوزیشن لیڈر آئے جو کہ پہلے رہ چکا ہے اقتدار میں، وہ جو ہے تو اسٹیٹ سیکرٹس کو جو ہے تو افشاں کرے. آپ قانونی طور پر کہاں تک جائیں گے؟ دیکھیں دو ایشوز ہو رہے ہیں نا. دو ایشو یہ ہو رہے ہیں، ایک طرف ظاہر ہے ان کے بیانات تو اس لیے جاری ہیں، وہ اپوزیشن ہے، انہوں نے گولہ باری کرنی ہے حکومت پر آپ کو کمزور کرنے کے لیے. دوسری طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اب وہ فواد چودھری صاحب کے اسٹیٹمنٹ کو بھی تو کوٹ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جو بات انہوں نے کی ہے بھارت میں تو وہ بھی ڈسکس ہوا ہے، تو کیا اس سے جو ہے وہ پاکستان کی بدنامی نہیں ہوئی ہے؟ دیکھیں یہ پاکستان کی حکومت کو کمزور نہیں کر رہے ہیں، یہ پاکستان کی ریاست کو کمزور کر رہے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی سیریس عمل ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو نہ تو اس کے عوام میں اس کو ایکسیپٹ کریں گے، اور نہ جو ہے شبلی صاحب سوال آپ سے یہ ہے جو بار بار میں پوچھ رہا ہوں، وہ کون سا قانون ہے جس کے تحت آپ انیشیٹ کریں گے؟ آپ لوگوں سے جب پوچھا جائے آپ کہتے ہیں لا ول ٹیک اٹس کورس، بٹ اگر بیانات تک ہی ایک دوسرے کو ڈیل کیا تو یقیناً ریاست کو ہوگا. اس میں کلیئرلی جو اسمبلی کی جو فوٹیج ہے اس میں کلیئرلی یہ کہا گیا ہوا ہے کہ پلوامہ کے حملے کے بعد، پلوامہ کے بعد ہم نے گھس کے مارا. اور میں آج بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر پھر انہوں نے ہمیں اٹیک کیا، کسی بھی ہماری سرزمین پہ 1 انچ اندر آئے، ہم ان کو گھس کے ایسا ان کا بھرکس نکالیں گے کہ وہ یاد رکھیں گے جس طرح کہ ان کو ابھی تک یاد تھا. یہ تو شکریہ کریں ادا ہماری جو اپوزیشن ہے، ایاز صادق ہیں، فضل الرحمان ہیں، نواز شریف ہیں، جنہوں نے ان کی شکست کو فتح میں بدل دیا اور اپنے ملک کی فتح کو شکست میں تبدیل کر دی. اس میں آپ کہتے ہیں کہ آپ کو پاکستان کا وزیر اعظم 3 دفعہ بنایا ہے. یہ آپ کی اس ملک کے بارے میں جس نے کہ آپ کو سب کچھ دیا. ان میں سے کئی ایسے ہیں جو کہ سائیکل پہ تھے اور ابھی جو ہے تو اربپتی ہو گئے ہیں. یہ اسی کرپشن کے تھرو. ایاز صادق صاحب کہتے ہیں میں ابھی بھی اپنے بیان پہ قائم. وہ بیان تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ ڈھیٹ پنے کا ایک بڑا ایک کلیئر ایک میسج ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان کے عوام اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ شبلی فراز آپ مجھے خود بتائیں، پہلے آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جس نے ملک جس بیان سے یہ سیاست سے بالا تر ہو کر، وہ بیان کسی کا بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. سیاست سے بالا تر ہو کر. مجھے یہ بتائیے گا کہ وزیر داخلہ کہتے ہیں قانونی مشاورت کے لیے بھیجا ہے کہ کیا ایکشن کیا جا سکتا ہے؟ صرف شبلی فراز صاحب، اپنا ایاز صادق صاحب کے لیے شبلی صاحب وہ، یا پھر اور لوگوں کے لیے بھی کچھ بات ہو رہی ہے؟ جس کے لیے بھی. دیکھیں جو حکومتیں آنے جانی ہیں، افراد آنے جانے ہیں، یہ ملک ایک خاص حالات میں بنا. اس کا جو ایک آئیڈیالوجی ہے وہ آئیڈیالوجیکل بیسس پہ یہ واحد ایک ملک ہے، شاید ایک آدھ اور ہے. اس ملک کو آپ جتنا بھی نقصان پہنچانا چاہیں، آج تک جس نے اس ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو رسوا کیا ہے، اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا. دیکھیں یہ اس قسم کی باتیں کر لیں، یہ صرف سب کچھ کیوں ہو رہا ہے پوچھیں. اس لیے کہ یہ سوالات کا جواب نہیں دینا چاہتے، اس لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون سے بالا تر ہیں. قانون عام لوگوں کے لیے، ان کے لیے قانون نہیں ہے. یہ چاہتے ہیں کہ جو الیکشن کی اور کرپشن کی تشریح بھی یہ کریں. اگر جیتیں تو ٹھیک ہے، اگر ہاریں تو غلط ہے. اگر ان سے پوچھا جائے کہ جی آپ کی یہ اثاثے آپ نے کیسے بنائے، تو وہ ان کا پریویلیج ہے کہ وہ کہیں کہ جی ہماری مرضی ہے، ہم نہیں بتاتے آپ کو. ٹھیک. اب دو چیزیں بہت میں بار بار اس پہ آپ کو ایمفسائز اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ بات اس وقت یہ ہو رہی ہے کہ حکومت جو کہہ رہی ہے وہ بھی منہ سے کہہ رہی ہے، بیانات کی صورت میں کہہ رہی ہے، اور جو اپوزیشن کہہ رہی ہے وہ بھی بیانات کی صورت میں. اب حقائق کیا ہیں خدا جانے. دیکھیں حکومت نے تو اب ایشو یہاں بھی یہ ہے کہ اگر حکومت سمجھتی ہے بجائے غداری کے الزامات ایک دوسرے پر لگائے جائیں، وہ آپ پہ لگاتے ہیں آپ ان پہ لگا دیتے ہیں، وہ آپ کے پرانے بیانات کوٹ کرتے ہیں آپ ان کے پرانے بیانات کوٹ کر دیتے ہیں. اگر قانون اپنی جگہ بنائے تو شاید یہ سوال بند ہو جائیں گے. جس نے غلطی کی ہوگی وہ اندر جائے گا، جس نے غلطی نہیں کی ہوگی وہ باہر رہے گا. دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو جو آرٹیکل 66 ہے اس کو اتنی اس کی ایک لبرل تشریح آپ نہ کریں. آپ سے مراد یہ ہے کہ لوگ نہ کریں. ان کی میں بات کر رہا ہوں کہ جس میں کہ آپ کو ایک امیونٹی حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ وہ امیونٹی کس حد تک عدالت ایکسیپٹ کرتی ہے. ہم نے دیکھا ہے ماضی کے کیس میں جس میں کہ جو اس کی جو انٹرپریٹیشن تھی یا جو اس کا سکوپ تھا وہ اس کو بڑے نیرو طریقے سے دیکھا گیا. تو ایک یہ بھی ہو سکتا ہے ہماری لیگل ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، آنے والے دنوں میں آپ کو بالکل اس کا جواب مل جائے گا. اور دیکھیں میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں میڈیا سے، میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں جی آپ انہوں نے جو بات کی ہے وہ اس طرح کی اتنی خطرناک بات کی ہے، اس کو کمپیریزن کی جی کس نے
کیا کہا تھا, کس نے کیا نہیں کیا تھا. ہم آج کے دن میں بیٹھے ہوئے ہیں 31 اکتوبر کو اور 2020 میں. اس میں اگر کوئی شخص جس حالات سے ملک یہ ہمارے لیے چھوڑ کے گئے تھے اور جس حالات سے ہمارے دشمن ہمارے ہر موقع کوئی نہیں ضائع دیتے جس میں کہ وہ ہمارے ملک کو نقصان پہنچا دیں. جو لیٹسٹ اٹیمپٹ تھی وہ فیٹف, اس میں یہ اپوزیشن ان کے موقف کی تائید کر رہی تھی. انہوں نے پوری کوشش کی کہ فیٹف کا قانون پاس نہ ہو اور وہ عوام نے دیکھ لیا, وہ پاس ہوا. یہ چاہتے تھے کمپرومائز نیب کے امینڈمنٹس پہ, ہم نے نہیں کی اور نہ ہم کریں گے. ان کے بیانات سے حکومت کو فائدہ ہو رہا ہے یا دیکھیں ملک کو نقصان ہو رہا ہے. اگین میں کہتا ہوں کہ ہم حکومت کو نہیں دیکھتے. ہمارے پرائم منسٹر نے ہمیشہ ان کا یہ سٹینڈ رہا ہے کہ ملک پاکستان امپورٹنٹ ہے, باقی انڈیویجول سے امپورٹنٹ نہیں ہے. لیکن ان کی نظر میں یہ ان کے خاندان, ان کا یہ دو خاندانوں کا ایک رائٹ بنتا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس ملک میں حکمرانی کریں. اس کے علاوہ یہ اس کے لیے اس آبجیکٹو کو حاصل کرنے کے لیے ملک کو اب زیادہ ہسٹری میں نہیں جاتے ہیں. دسمبر جنوری ایک سیکنڈ زیادہ ہسٹری میں نہیں جاتے ہیں کہ ملک کی بقا ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتی ہے. ان کو ذاتی اقتدار سے محبت ہے اور ان کی آپ پوری ہسٹری دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے. آپ ریسنٹ ہسٹری کیا بتا رہے تھے کہ زیادہ ہسٹری میں نہیں جاتے؟ جی آپ کو بتا رہے تھے ریسنٹ ہسٹری نہیں, ریسنٹ ہسٹری میں آپ نے دیکھ لیا جب سے ہمارا ملک میں جو پرابلمز ہوئے اس میں کس کا کیا رول تھا, وہ کتابوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں. دسمبر جنوری جو شیخ صاحب کہتے ہیں وہ اہم ہے, آپ کی حکومت بھی دیکھ رہی ہے. ہاں دسمبر جنوری میں آپ نے کچھ نہیں, ہمارے لیے ہر دن اہم ہے, ہمارے لیے ہر سال اہم ہے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے اپوزیشن کے لیے کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اپوزیشن کے لیے تو دیکھیں نا, اپوزیشن نے تو اپنے آپ کو ایکسپوز کر دی ہے. اپوزیشن نے تو یہ بتا دی ہے کہ جی ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ جی ہمیں تم حکومت کو تم پریشر میں لاؤ اور اپنے اثاثے بچاؤ. بٹ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ ہماری اسٹریٹجی ہے پارلیمنٹ بھی چلانی ہے, گورنمنٹ بھی چلانی ہے. ہم تو گورنمنٹ چلا رہے ہیں, ہماری حکومت تو روز چل رہی ہے, ہر میٹنگ ہو رہی ہے, کچھ چیز نہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری ہوئی ہے. ہم اسی طرح آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, اپنی فوکس کیا ہوا ہے اپنے جو چیلنجز ہیں ہمارے, جس میں کہ ایک مہنگائی ہے, اس پہ ہم نے فوکس کیا ہوا ہے اور باقی چیزیں بھی چل رہی ہیں. یہ تو انہوں نے اپنے ساتھ خود ہی دیکھے نا. اللہ تعالیٰ اگر نیت آپ کی ٹھیک ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے جو وہ ہوتے ہیں ان کو اسی طرح وہ جو ہے تو رسوا کرتا ہے. تھینک یو ویری مچ شبلی فراز صاحب, وزیر اطلاعات و نشریات ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین آپ نے دیکھا فرسٹ سیگمنٹ